یہ کہانی ایک 20 سالہ نوجوان عہد کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا خواب ایک بہترین سائنسدان بننا تھا۔ غربت، مشکلات، وسائل کی کمی اور حالات کی سختیاں سب اس کے راستے میں رکاوٹ تھیں، لیکن اس کے دل میں ایک آگ تھی، ایک ایسا جذبہ جو ہمت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس کہانی میں اس کے والد، والدہ، بہن، دادا اور دادی بھی اہم کردار ہیں جو اس کے سفر میں اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت انسان کو بلند کرتی ہے۔ گاؤں کی چھوٹی سی کچی گلیوں میں کھیلتے ہوئے بھی عہد کی آنکھوں میں کچھ الگ چمک تھی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر ستاروں کو گنتا اور سوچتا، کاش میں بھی ایک دن ایسا سائنسدان بنوں جو کائنات کے رازوں کو سمجھے۔ دادا جی اکثر اسے دعاؤں میں یاد رکھتے اور کہتے، بیٹا عہد، ہمت والے ہی دنیا کو بدلتے ہیں، ڈرنے والے صرف زمانے کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں۔ عہد کے والد ایک کسان تھے۔ کھیت میں دن رات محنت کرتے مگر بمشکل گھر کا خرچ چلتا۔ والدہ سلائی کڑھائی کر کے تھوڑا سا ہاتھ بٹا۔ بہن اسکول میں پڑھتی لیکن کتابوں کی کمی ہمیشہ رہتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بجلی نہ ہوتی تو عہد چراغ جلا کر پڑھتا۔ گاؤں کے کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے، کتابیں پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا عہد، کھیتوں میں آؤ، یہی کام تمہارے باپ دادا نے کیا ہے۔ لیکن عہد ہنستا اور جواب دیتا، ہمت انسان کو وہ مقام دیتی ہے جہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب میٹرک کا امتحان آیا تو عہد نے دن رات ایک کر دیا۔ کبھی چھت پر بیٹھ کر پڑھتا، کبھی درخت کے نیچے۔ دادی اکثر کہتی، بیٹا زیادہ پڑھنے سے تھک نہ جانا۔ عہد مسکرا کر کہتا، دادی جان، خواب تھکن نہیں دیتے، حوصلہ دیتے ہیں۔ نتیجہ آیا تو عہد پورے گاؤں میں فرسٹ آیا۔ والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ فخر سے بولے، بیٹا یہ تو شروعات ہے، اصل منزل ابھی دور ہے۔ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ والد زمین بیچنے کو تیار نہ تھے کیونکہ وہی سہارا تھا۔ عہد کی ہمت ٹوٹی نہیں، وہ ٹیوشن پڑھانے لگا۔ گاؤں کے بچوں کو پڑھاتا اور اپنی فیس جمع کرتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو عہد جاگتا رہتا۔ والدہ اکثر جاگ کر دیکھتی تو دعائیں دیتی، بیٹا یہ محنت ایک دن رنگ لائے گی، اللہ تمہیں بلند کرے۔ ایک دن بہن نے اپنی پسندیدہ کتاب عہد کو دیتے ہوئے کہا، بھائی، یہ کتاب تمہارے خوابوں کا حصہ ہے، اسے رکھ لو۔ عہد نے بہن کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، تمہاری قربانی بھی میری ہمت کا حصہ ہے۔ عہد نے انٹرمیڈیٹ میں شاندار کامیابی حاصل کی اور لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ملا، لیکن اخراجات پھر سامنے آ گئے۔ دادا جی نے اپنی پرانی گھڑی بیچ کر کہا، یہ گھڑی میرے باپ کی نشانی ہے، لیکن آج سے یہ تمہارے خوابوں کی چابی ہے۔ عہد کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں آگ اور بڑھ گئی۔ یونیورسٹی میں سب کچھ نیا تھا، نئے لوگ، نئی زبان، نئی سوچیں۔ کئی بار عہد کو لگا کہ وہ پیچھے رہ جائے گا، لیکن جب بھی وہ ہمت ہارتا والد کی آواز یاد آتی، ہمت انسان کو بلند کرتی ہے بیٹا۔ وہ دن رات محنت کرتا، لیبارٹری میں گھنٹوں تجربے کرتا، لائبریری میں بیٹھا رہتا، اکثر کھانا بھی چھوڑ دیتا مگر علم کے پیچھے لگا رہتا۔ کیمسٹری کی لیب میں عہد نے ایک ایسا تجربہ کیا جس نے استاد کو حیران کر دیا۔ استاد نے کہا، بیٹا تمہاری سوچ بہت آگے کی ہے، اگر یہی ہمت رہی تو ایک دن دنیا تمہیں پہچانے گی۔ یہ الفاظ عہد کے لیے آکسیجن کی طرح تھے۔ گاؤں سے والد، والدہ، بہن، دادا اور دادی سب اسے ملنے آئے۔ سب نے یونیورسٹی دیکھی۔ دادی نے لرزتے ہاتھوں سے دعا دی، بیٹا تمہاری ہمت ہم سب کے لیے روشنی ہے۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں عہد نے ایک پروجیکٹ بنایا جس کا مقصد دیہات میں سستی بجلی پیدا کرنا تھا۔ کئی طلبہ نے ہنسی اڑائی، کہا یہ ممکن نہیں، لیکن عہد نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دن آیا جب اس کا پروجیکٹ کامیاب ہوا۔ میڈیا، اخبارات سب نے خبر دی، گاؤں کے غریب کسان کا بیٹا سائنسدان بن گیا۔ عہد جب اپنے گاؤں واپس آیا تو بجلی کے بلب روشن تھے، لوگ حیران تھے، فخر سے دیکھ رہے تھے۔ والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، بہن کے چہرے پر مسکراہٹ، اور دادا جی نے کہا، میں نے کہا تھا نا بیٹا، ہمت انسان کو بلند کرتی ہے۔ آج تم پہاڑوں سے بھی بلند ہو گئے ہو۔
یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خواب کتنے بھی بڑے ہوں، اگر انسان ہمت نہ ہارے تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ غربت، مشکلات، مذاق اور رکاوٹیں سب وقتی ہیں۔ اصل طاقت انسان کی ہمت ہے، جو اسے وہاں لے جاتی ہے جہاں دنیا کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔